ان قریب ان کے بطن سے موسیٰ بن جعفر یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہوگی، اور وہ امام ایسے ہوں گے جو روئی زمین پر سب سے زیادہ بہتر ہوں گے۔ اور عیسیٰ بن عبد الرحمن سے بھی اسی مثل کی روایت ملتی ہے، اور آپ کے بارے میں ایک اور روایت ملتی ہے کہ ایک افریقی کہ یہ روایت جو بیان کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں، ہشام بن احمر کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس سخت گرمی کے روز ایک دن امام علیہ السلام نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ فلاں افریقی کے پاس چلے جاؤ، اس کے پاس ایک کنیز ہے جس کے اوصاف یہ ہیں، اور وہ اس حلیے کی کنیز ہے۔ ہشام بن احمر بیان کرتے ہیں کہ میں اس افریقی کے پاس چلے گیا اور میں نے اسے کنیزوں کا مطالبہ کیا کہ اے افریقی، کیا آپ کے پاس کوئی کنیز موجود ہے؟ افریقی کہنے لگا کہ اے بندہ خدا، میرے پاس کوئی کنیز نہیں ہے۔ ہشام بن احمر بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے اس افریقی نے یہ بات کہی تو میں وہاں سے چپ کر کے واپس آ گیا اور امام علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا، اور امام علیہ السلام نے کہا کہ اے ہشام بن احمر، تم دوبارہ اس افریقی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ آپ کے پاس ایک کنیز ہے۔ ہشام بن احمر بیان کرتے ہیں کہ میں دوبارہ اس افریقی کے پاس گیا اور میں نے اسے کہا کہ آپ کے پاس کیا کوئی کنیز ہے؟ اس افریقی نے قسم کھائی کہ میرے پاس جتنی کنیزیں تھیں میں نے سب دکھا دی، بس صرف ایک کنیز ایسی ہے جس کی حالت ایسی نہیں کہ وہ دکھائی جا سکے۔ ہشام بن احمر کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے آپ وہ کنیز دکھائیں۔ تو افریقی کہتا ہے کہ اے بندہ خدا، وہ کنیز ایسی ہے کہ اس کے سر کے بال تک کٹے ہوئے ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ کو دکھائی جا سکے۔ لیکن ہشام بن احمر اپنی ضد پر اڑے رہے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے وہ کنیز دکھاؤ۔ جب ہشام بن احمر نے اس کنیز کو دیکھا اور کہنے لگے، اور ان کنیز کے اندر وہ تمام صفات موجود تھی جو اوصاف امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیے تھے، آپ کے اندر وہ تمام کے تمام موجود تھے۔ تو وہ جو شخص تھا آپ علیہ السلام کے پاس، وہ جو افریقی تھا، اس نے اس کنیز کو امام علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیا اور فرمایا کہ وہ جتنی بھی اس کی قیمت دینا چاہیں دے دیں، مجھے کوئی حرج نہیں۔ تو ہشام بن احمر کہتے ہیں کہ میں اس کنیز کو لیے امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا اور تمام کا تمام سارا واقعہ بیان کیا، تو امام علیہ السلام نے مجھے 200 دینار دیے اور کہا کہ یہ اس افریقی کو جا کر دے دو۔ جب میں نے ہشام بن احمر کہتے ہیں جب میں وہ 200 دینار لے کر اس افریقی کے پاس گیا تو افریقی مجھے کہنے لگا کہ اے ہشام بن احمر، اے بندہ خدا، مجھے دینار کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں اس کنیز کو ویسے ہی آزاد کرنے والا تھا۔ تو امام علیہ السلام نے وہ جو ہشام بن احمر تھے وہ واپس امام علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر امام علیہ السلام پر سوالات کی، اور اس افریقی نے بہت زیادہ باتیں بیان کی اس کنیز کے بارے میں۔ کہنے لگا کہ اے ہشام بن احمر، یہ کنیز جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ بہت پاک و پاکیزہ ہے، میں نے کئی بار ان سے مقاربت کی کوشش کی لیکن اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا، حتیٰ کہ میں نے جن سے یہ کنیز لی تھی اس نے بھی ہر چند کوشش کی لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، اور یہ اس کنیز کا، اس عورت کا حلفیہ بیان ہے کہ میں پاک و پاکیزہ ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے جب ان تمام واقعات کو سنا اور اس نے اس کے ساتھ ایک اور بات کہی، افریقی کہتا ہے کہ اس عورت کا بیان ہے کہ میں نے ایک روز خواب دیکھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری گود میں ایک چاند ہے۔ ہشام بن احمر بیان کرتے ہیں کہ میں سارا کچھ صاف یا جو کچھ بھی تھا سب کچھ سنتے سناتے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض ہوا اور تمام واقعات کو ان سے دریافت کیا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ
کہ اے ہشام بن احمر، کیا تم جانتے ہو کہ اس کنیز کے بطن سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہ ہوگا۔ اور شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الارشاد میں بھی ہشام بن احمر سے اسی کے مثل روایت تحریر کی ہے، مگر اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بن جعفر نے اس کنیز کو خریدنے کا حکم دیا تھا، اور وہی حضرت امام رضا علیہ السلام کی والدہ گرامی ہے۔ کتاب بھی امام امالیہ شیخ کے توسی میں حسین بن ابی عبید اللہ سے اسی مثل کی روایت بیان کی جاتی ہے، اور کتاب کافی میں بھی اسی مثل کی روایت بیان کی جاتی ہے۔ اور مولا بن حنیس سے روایت بیان کی جاتی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جناب حمیدہ کی پاک دامی اور ان کی منزلت، ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حمیدہ تمام گندگیوں سے پاک ہے، اور وہ ایسی پاک ہے جس طرح کھرا ہوا سونا ہوتا ہے، اور یہ ایسی خاتون ہے کہ جن کی حفاظت خود فرشتے کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ ہم تک پہنچی، اور یہ اللہ کا کرم ہے مجھ پر اور میرے بعد حجت خدا پر۔ یعنی جناب حمیدہ جو خاتون ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ ہیں، آپ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، اور آپ بہت زیادہ نفیس اور پاک و پاکیزہ عورت ہیں، حتیٰ کہ آپ کنیز تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حجت خدا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے چن لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔